السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں اسلام کی بقا کے 10 دن کے تیسری نشریات پہ۔ آج 3 محرم الحرام، 2 محرم الحرام کی جو داستان ہوئی وہ ہم نے آپ کو بہت شارٹ کر کے اور مین پوائنٹس میں بتا دیا ہے۔ 3 محرم الحرام خیمے گڑ چکے ہیں، وہاں پر پانی پلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول اولاد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کربلا پہنچ چکے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اب آگے کے واقعات، یزید اپنے دربار سے، کیونکہ موجودہ جو خلافت ہے وہ یزید کے پاس ہے، یزید ظالم آدمی تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اسلام کے قانون کو تبدیل کرنے کی جہاں تک ہو سکے گی کوشش کرنی ہے۔ یزید اس میں ہر چند تبدیلیاں کرنا چاہتا تھا اور ڈے بائی ڈے اس میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں جو بھی اسلام کے قانون تھے سب کچھ تھا۔ اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ مکہ کے اندر موجود تھے۔ آپ نے جب مدینہ سے مکہ کی طرف حج کا رخ کیا، جب وہاں پہ پہنچے تو یزید کے خط پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے اور وہاں کے لوگوں کو مکمل طور پر گمراہ کیا جا رہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف۔ جب آپ نے یہ سب واقعات دیکھے، آپ نے مدینے کا رخ کیا اور مدینے اپنے نانا کے دربار سے رخصتی لی اور وہاں سے دعا فرمائی کہ ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں، دین کی خاطر جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کر بات کریں گے۔ آپ مدینے سے کربلا آ گئے، کربلا میں خیمے گاڑ لیے گئے ہیں۔ وہاں پر سب جتنے بھی آپ کے قرابت دار ہیں، جتنے بھی آپ کے آگے سے آل اولاد، بیٹیاں بیٹے، سب کربلا 72 لوگ پہنچ چکے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لاتے ہیں، چچا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں سب کو پانی پلائیں۔ سب کو پانی پلایا جاتا ہے۔ جو گھوڑے جانور ساتھ آتے ہیں ان کو بھی پیٹ بھر کر پانی پلایا جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پانی جانور بھی 3 مرتبہ کر کے پیتا ہے اور تینوں مرتبہ انہیں رجا کر پانی پلایا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ مطلب 3 سانس میں ان کو پانی پلایا جاتا ہے۔ پانی پلایا جا رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمیں شہید کیا جائے گا، ہمارا پانی بند کیا جائے گا، ہمارے ساتھ ہر ظلم و زیادتی کی جائے گی۔ یزید کو جب معلوم ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچ چکے ہیں، اس نے اپنے دربار میں کئی وزیروں کو بلایا اور بلا کر اپنے پورے لشکر بھیجے کہ جا کر حضرت امام حسین سے بات کرو اور امام علی مقام سے کہو کہ ہم سے آئے اور بیعت کر لیں، میں اس وقت کا موجودہ خلیفہ ہوں، آئیں اور ہم سے بیعت کر لیں۔ جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی بیعت کے لیے منع کر چکے تھے، کیونکہ آپ کی بیعت بنتی ہی نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ حضرت آگے سے یزید کے والد حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلافت دی بطور امانتاً کہ یہ خلافت واپس حضرت امام حسین کو لوٹائی جائے گی۔ لیکن جب یزید نے تخت و تاج کے وہ مقام، وہ عروج دیکھا تو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے اسلام کے قانون چینج کرنے چاہے، اس نے تاریخ بدلنا چاہیے۔ جو حدیث مبارکہ میں قرآن پاک میں دین مکمل کر دیا گیا ہے، یزید اس کو قطعاً چینج کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قطعاً موجود نہیں، قطعاً بھی آپ کو یہ برداشت نہیں تھا ہرگز کہ ان کے نانا کے دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی جائے۔ لوگ آئے، یزید کی طرف سے لشکر بھیجے گئے اور آپ کے قافلے کو منع کرنے کے لیے بولا گیا کہ آگے نہ بڑھیں۔ بہت ظلم و زیادتیاں کی گئیں۔ حضرت حر کو بھیجا گیا۔ حضرت حر تشریف لاتے ہیں،
آپ آتے ہیں، حضرت امام حسین کے گھوڑے کی واگ پکڑتے ہیں، واگ پکڑ کے آپ کہتے ہیں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، یزید کا حکم ہے کہ حضرت امام حسین ابن علی کو آگے جانے نہ دیا جائے۔ آپ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے سامنے تم شرمندہ ہو تو تم میرا راستہ روکو، اگر تم چاہتے ہو تو نہ ہو تو تم یہ چھوڑ دو۔ تو حضرت حر اس ٹائم یزید کے قافلے کی طرف سے آئے تھے، اس ٹائم آپ کا دل ابھی نہیں بدلا تھا حضرت امام حسین کی جانب، کہنے لگا کہ اگر مجھے آپ کی والدہ سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ان سے محبت نہ ہوتی تو میں آپ کو اس کا جواب ضرور لوٹاتا۔ لیکن حضرت حر واپس چلے گئے، اپنے خیمے میں آتے ہیں اور خیمے میں آ کر خوب روتے ہیں اور روتے روتے اللہ تعالیٰ جس وقت دل بدل دے، اپنے دین کی طرف کسی کو راغب کرنا چاہے، کسی کو دین کی اصلاح دے دے، کسی کے اللہ تعالیٰ اصلاح چاہے، کسی کو اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہے، کسی کو اللہ تعالیٰ جنتی بنانا چاہے، حضرت حر اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ اپنے جیسے ہی خیمے میں پہنچتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر کے آیا ہوں۔ حضرت حر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے غلط کیا، جبکہ حضرت حر کا بیٹا کہتا ہے کہ باجان آپ نے کیا کیا، ہمارے پاس تو اتنا بڑا لشکر ہے، آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں حضرت امام حسین سے ڈرتے ہیں، ہمارے پاس 4000 لوگوں کا لشکر ہے اور پیچھے ہمارے بہت بڑی فوج ہے، آپ 72 لوگوں سے ڈر رہے ہیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں، ہم تو ان پہ قابض ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سلامتی چاہے اور دین کی اصلاح کرنا چاہے، کسی شخص کی اصلاح کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت ڈال دیا، حضرت حر کے حضرت امام حسین کی محبت دل میں آ چکی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، اے بیٹے میرے سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے کی گھوڑے کی واگ پکڑنے کی غلطی ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں میں جاؤں اور حضرت امام حسین سے معافی مانگوں۔ بیٹے کے بہت سمجھانے کے بعد آپ زاروں قطار رونے لگے۔ جب بیٹے نے باپ کو روتے دیکھا، حضرت حر کو روتے دیکھا، تو آپ نے فرمایا میرے ہاتھ باندھو اور میرے چہرے پہ ایک نقاب ڈال دو، نقاب وہ حجاب جو عورتیں برقعے کے اوپر باندھتی ہیں، آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، حجاب ڈال دیا گیا۔ فرمانے لگے مجھے گھوڑے پہ بٹھاؤ اور گھوڑا اس خیمے کی طرف لے کر چلو۔ اب حضرت حر گھوڑے پہ سوار ہو چکے ہیں اور حضرت حر کا بیٹا اپنے بابا کو گھوڑے پر لے کر حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آگے گھوڑا آپ کے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے، سامنے سے ہم شبیہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی اکبر مولا خیمے کے اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں، آپ کے گھوڑے کو اپنے خیمے کی طرف آتے دیکھتے ہیں۔ حضرت حر کا بیٹا نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے۔ حضرت حر پوچھتے ہیں بیٹا تم نے نعرہ تکبیر لگایا ہے، سامنے سے کون آ رہا ہے؟ تو حضرت حر کا بیٹا کہتا ہے ابا جان سامنے سے ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ علی اکبر آ رہے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت حر کا بیٹا کہہ رہا ہے بابا میں بہت شرمندہ ہوں، میرے سے آگے چلا نہیں جا رہا۔ سامنے سے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند حضرت حر کا بیٹا نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہوا بہت اونچی صدا دیتا ہے۔ حضرت حر دوبارہ پوچھتے ہیں بیٹا سامنے سے کون آ رہا ہے؟ بیٹا بتاتا ہے اب آپ کے چچا حضرت عباس علمدار خیمے سے باہر آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا گھوڑا آگے بڑھتا ہے تو حضرت حر کا بیٹا 2 مرتبہ تکبیر بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت حر پوچھتے ہیں بیٹا 2 مرتبہ تکبیر بلند کیا ہے، اب سامنے سے کون آ رہا ہے؟ کہتے ہیں اب حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر آ رہے ہیں۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ دونوں باپ بیٹے
ज़ोर शोर से रोने लगे। बेटा अपने बाप हज़रत हुर से कहता है, अब्बा जान मैं उनसे आंखें नहीं मिला सकता, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं उनसे आंखें नहीं मिला सकता। तो हज़रत हुर अपने बेटे से कहते हैं, मेरे घोड़े का रुख उनकी तरफ को कर दो और मुझे छोड़ दो। बेटा चनाचे वैसे ही करता है और घोड़े की रुख हज़रत इमाम हुसैन की तरफ को करके छोड़ देता है। घोड़ा ही 2 कदम चलता है, हज़रत हुर घोड़े से छलांग लगाते हैं और हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पाँवों में गिर जाते हैं। गिर के आपके पाँव पकड़ के माफ़ी मांगते हैं और अर्ज़ करते हैं, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे आंखें नहीं मिला सकता। अब अहले कराबत हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शफ़क़त देखें। आप आले रसूल, आप चाहते तो कहते कि तुमने मेरे घोड़े की वाग पकड़ी थी या तुमने मेरे साथ तल्ख़ कलामी करने की कोशिश की थी, किसी भी किस्म की कोई बात करके, और आपको कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आपने लफ्ज़ों का जो एक ऐसे लफ्ज़ आपके लिए मोहब्बत में चुने, आपने कहा हुर मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत हुर से कह रहे हैं, हुर मेरे भाई, अल्लाह तुमसे राज़ी हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के मुकाम अता फरमाए। अब आगे हज़रत शहज़ादा अली अकबर आपको अपने रिश्ते से बुलाते हैं, हज़रत अब्बास अलमदार आपको अपने रिश्ते से बुलाते हैं। एकदम सारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। हज़रत हुर मुसलसल रो रहे हैं, अपने बंधे हुए हाथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, ये वही हाथ हैं मौला जिन हाथों ने आपके घोड़े की वाग पकड़ी थी, मेरे ये हाथ काट दें। कुर्बान जाऊँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, जिन्होंने हाथ खोले और खोल के फरमाया कि आपको किसी किस्म की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, आप इस्लाह की तरफ लौट आए हैं, अल्लाह आपकी खैर फरमाए। आपको मालूम था कि अब आप हज़रत हुर यजीद का लश्कर छोड़कर हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ मिल चुके हैं, हज़ारों का लश्कर छोड़कर 72 लोगों के लश्कर में शामिल हो चुके हैं, लाखों लोगों के साथ छोड़कर जन्नत वालों के साथ शामिल हो चुके हैं। अब आगे की दास्तान आपको चौथे मुहर्रम की नशरियात में बताऊंगा। अब वीडियो के आखिर में एक कलाम पेश करूंगा और उसके बाद चौथे मुहर्रम की वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, रल मिल के लाओ, रल मिल के लाओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, रल मिल के लाओ, रल मिल के लाओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा। एक आम बाले हो एक खास बाले, हुजड़ा खास बाले सैयदा दलाले, हुजड़ा खास बाले बीबी ज़हरा दलाले, नौ के सिनाते कुर
قرآن سنایا نو کے سناتے، قرآن سنایا سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، سیدہ دا شوہر ہو پیرا دا پیرے، میں کیا دسے وہاں کنا میرے، سیدہ دا شوہر ہو پیرا دا پیرے، میں کیا دسے وہاں کنا میرے، تا تو سرا تو عرش اولا تئی، تا تو سرا تو عرش اولا تئی، ہو سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، کعبے دا گوہر کعبے دے اندر آیا بنا کے دیوار ندر، کعبے دا گوہر کعبے دے اندر آیا بنا کے دیوار ندر، تیرا رجب دا ہے یاد منظر، تیرا رجب دا ہے یاد منظر، ہو کعبے چ پہلا ہو سجدہ علی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا، اور رل مل کے لاؤ، رل مل کے لاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا، ایک ہے پیمبر 12 امام، وہ سارے جہاں لئی رب دا انعام، وہ سارے جہاں لئی رب دا انعام، احمد تو لے کے امام زمان تئی، ہو سارا سوڑا حکم علی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ۔ یہاں پر ہم اپنی ٹرانسمیشن کی اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 4 محرم کی نیکسٹ نشریات میں آپ کو آگے کربلا کی داستان بھی بتائی جائے گی، اور اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا جائے گا کہ کربلا والوں کے لیے ہمیں کس طرح کا دکھ کرنا چاہیے، اور کس کس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، شریعت ہمیں کس کس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کے دوران کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ ہمارے ایک اسلامک چینل کو لائک کریں، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔